3 سال کی مالک اور مزدور کی جو امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے حوالے سے ابھی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی تک جن افراد نے 3 سال والے پیپرز جمع کرانے ان پر یہی ابھی تک یہی ہے، کل کو آ جاتی ہے ایکسٹینشن، نہیں آتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا ابھی تک کچھ بھی عمل داری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جلدی کریں، آپ نے اپنے وکلاء کے پاس پہنچے، جہاں میرے بچوں جہاں آپ کو اعتبار ہے، جہاں تسلی ہے، جہاں تشفی ہے وہاں پہنچے، فائل رکھیں، سٹینڈ بائی رہیں، اور آخری 1 2 3 روز میں اگر قانون آپ کو راہ دے تو پھر آپ پیپرز جمع کرائیں تاکہ امیگریشن سے باہر نہ رہ جائیں۔ اچھا، یہاں مسئلہ ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے یہ آپ سے ہم کلام ہونے سے قبل ایک نوجوان بچے نے فون کیا کہ جناب میری ریجیکٹ ہوگی ہوئی ہے، میں فائل جمع کرا سکتا ہوں؟ تو میرے بچوں، اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے، فائل بند ہو جاتی ہے آپ کی، فائل کو خود آپ کا بند کرانا ایک اور عمل ہے، اور فائل کا ریجیکٹ ہو جانا ایک اپنا عمل ہے۔ ریجیکٹ کیوں ہوتی ہے فائل؟ فار ایگزامپل آپ ایک اپلیکیشن کرتے ہیں، اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کی فائل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بچوں انڈرسٹوڈ ہے، یہ فائل کا بند ہونا نہیں ہوتا، یہ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ 2 نمبری 4 نمبری 10 نمبری کی وجہ سے آپ کی فائل اس قابل نہیں کہ وہ آگے چل سکے، اس لیے وہ اوپر بڑا سا کاٹا لگا کے کہتے ہیں کہ یہ فائل آگے نہیں چل سکتی۔ اگر جرم ہے، کرائم ہے، کچھ بھی ہے، ان جرائم اور کرائم اور 2 نمبری کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ پارے تیسی کرتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ایپلیکیشن کو روکنا چاہتا ہوں، آگے پروسیس نہیں کرنا چاہتا، تو وہ میرے بچوں، وہ شہزادوں، ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی جو ہوتی ہے، اگر اب تیسرا مرحلہ جو ہے اپوفاسیوں کا، جن افراد کا 5 سال کا بین لگ رہا ہے، بین لگنے میں اب یہ بڑے مسائل سامنے پیش آ رہے ہیں کہ جن نوجوانوں نے پارے تیسی کی، یعنی کہ فائل کو روکنے کی ایپلیکیشن نہیں کی، ان کی ریجیکشن تھی، تو ریجیکٹ ہونے، مسترد ہونے اور اس طرح کے مسائل میں ان کو دکستگی دیاتاگی نہیں مل رہی۔ ججز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس نے 2 نمبر کام کیا، اس کے بعد اس سے دستبردار بھی نہیں ہوا اور اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے، کہانی بھی نہیں ہے، تو پھر کس طرح اس کو دکستگی دیاتاگی دے؟ دکستگی دیاتاگی میرے بچوں 5 سال کا بین جن شہزادوں پر لگ گیا ہے یا لگ جاتا ہے، 60 روز کے اندر آپ کے پاس صرف ایک اونلی ون جنوں کہندے، تو صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ آپ نے عدالت کو رجوع کرنا ہے۔ اگر 60 دن آپ کے گزر جاتے ہیں، جیسے کہ اکثر و بیشتر سستی سے یا لالچ سے یا کسی کے لارے لپے سے، معذرت سے آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انتظار کرتے 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 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ گزر جاتے ہیں، پھر آپ کو آنکھ کھلتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، قانون یہی کہتا ہے کہ 2 ماہ کی ٹائم لیمٹ کے اندر اندر آپ نے کرنی ہے، اور اس میں اگر آپ کو دکستگی دیاتاگی مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے۔ چاہے جائے کہ یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، آپ کے لیے بہت بڑی ریلیف اس لیے ہے کہ پولیس سے تحفظ جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ یعنی کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ بھائی اس فرد کی ایپلیکیشن عدالت میں زیر سماعت ہے، تو اس لیے پولیس یا ادارے اس کو تا وقتے کے عدالتی فیصلہ اس وقت تک گرفتار نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں، جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، تو اس طرح یہ آپ کے لیے پھر ایک بہت بڑا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک وضاحت پچھلی دفعہ بھی کی، اس سے پچھلی دفعہ بھی، ادیکی ویویوشی اکثر و بیشتر ان افراد کو ملتی ہے جن کے پاس پہلے کوئی آدیا پارامونی وغیرہ تھا، جن کی پہلی ویویوشی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے ادیکی ویویوشی کا ملنا کافی مشکل ہے، دشوار ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کو دکستگی دیاتاگی پر ہی 1 سال 1.5 سال یا جتنا عرصہ عدالت آنے تک لگتا ہے وہ گزارنا پڑے۔ یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں۔
تو اس لیے میرے شہزادوں، میرے بچوں، مشورہ آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن برائے مہربانی آپ نے آپ پر رحم کریں۔ جزیروں سے، بہت دور دراز کے علاقوں سے اگر آپ کا وکیل آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ وہ دور دراز نہیں، ان کو اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ کیسز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نہ سمجھتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر کچھ پکڑ بھی لیتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، خاص طور پر اپوفاسیاں، امیگریشن لاز اور مختلف چیزیں۔ تو اس سلسلے میں پھر اگر آپ چاہیں تو ایتھن میں اپنے دفتر پاکستان کمیونٹی کے رجوع کرنا چاہیں تو پوری فائل پرنٹ صورت میں، یہ جو آپ بھیجتے رہتے ہیں نا وہ واٹس ایپ پہ ایک دن میں 10,000 بندہ بھیجتا ہے، تو کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جب تک آپ کا پرنٹ صورت میں فائل بن کے فائل نہ پہنچے تو اس وقت تک آپ کی کاروائی شروع نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ بڑے سارے جزیروں سے، بڑی دور دراز علاقوں سے اگر کسی وکیل نے 3,000، 2,500، 3,500، 4,000 یورو مانگا تو اس کا آدھے سے بھی کم میں سچ کے ساتھ پروسیس کر دیا گیا، اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بے شمار نوجوانوں کو دہکشتی کی دیاتاگی مل گئی ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک رستہ ہے، لیکن 100% لوگوں کو نہیں ملتی، 50، 60، 70%۔ اور اس میں آپ کا ثبوت، آپ کا دلیل، آپ کے NC میں آپ کے گھر کا کانٹریکٹ، آپ کے مالک کا، اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس بنتے ہیں۔ وہ جتنے لگیں گے اتنا ہی اس میں مضبوطی ہوگی کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، بڑے سارے نوجوان اب تک وکیلوں کے کام لبستیوں سے کرا رہے ہیں، اور بعد میں پھر وہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ دندیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ جی وکیل کو جانا سی تے میں لوجسٹک کو ٹر گیا تے انہوں پتہ نہیں لگا تے وہ انج ہو گیا۔ تو میرے بچوں، جس کا کام اسی کو ساجے، ہڈی والا ڈاکٹر ہونے کے باوجود آنکھوں کا علاج نہیں کرتا، دل کا علاج نہیں کرتا۔ ڈینٹسٹ کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ کبھی جناب آپ کی وہ ٹانگ کی ہڈی کو بھی ٹھیک کر رہا ہو، دانت بھی ہڈیاں ہی ہیں۔ تو اس طرح میرے بچوں، لوجسٹی کا کام لوجسٹی سے کرایا کریں۔ یہ جو امیگریشن لاز ہیں، یہ پیپرز ہیں، یہ آپ کی اپلیکیشنز ہیں، یہ لوجسٹی کا کام نہیں ہوتا، یہ وکیل کا ہے۔ اسی طرح وکیل کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی سالانہ انکم ٹیکس کے گوشوارے یا فرولوگی کی دلوسی وغیرہ کرے۔ وکیل جتنا بھی قابل ہو، لیکن یہ ہرگز اس کا یہ کام نہیں کہ آپ کی فرولوگی کی دلوسی وہ وکیل کرے۔ تو اس لیے اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دورانیہ ہے۔ تو میرے بچوں، اس طرح آپ اپنے آپ کو لالچوں سے بچا کے تو اچھائی اور سچائی کی طرف چلنا چاہیں تو رستے موجود ہیں۔ کل ایک ناصر نامی ایک بچہ آیا، تو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا تھا، ننکانہ صاحب ویسے پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو ناصر اور ایک اور اس کے ساتھ اسلم آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ 4,000 یورو میں نے اپنے مالک سے یہ بات کی تھی کہ مجھے وہ 7 سال والے پیپر بنوا دے گا۔ مالکان مزدوروں کو لوٹ رہے ہیں، مزدور جناب دوسروں کو، بھائی کو، تو لارا لپا سبز باغ کون دکھا سکتا ہے؟ جب آپ لالچ میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں، آپ خود جب بہت زیادہ لالچ ہرس کرتے ہیں کہ مجھے پیپر مل جائیں، تو لوٹنے والا چاہے دنیا کا نالائق ترین فرد ہو، پھر اس کی بات، اس کا لارا لپا، اس کا مکر چکر آپ کو بھلا لگتا ہے، لیکن قصور اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے آپ کا قصور ہوتا ہے جو لٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو لالچ کرتے ہیں۔ تو پھر میرے بچوں، اگر آپ نے 2 نمبر ویویوسی لی ہے یا اس طرح کے کسی لائن میں ہے، تو برائے مہربانی آپ یہ جان لیں کہ آپ PhD اسکالر ہیں، بہت پاڑے، بہت چالاک، بہت ہوشیار ہیں، تب بھی آپ کو لوٹنا سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک درد کا شکار ہو گئے، آپ کو ایک پرابلم لگ گئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہر وقت آپ سوچتے ہیں کہ کہاں سے اس کا حل ملے۔ یہاں تک تو لاجک ٹھیک ہے، یعنی کہ درد والا علاج ڈھونڈتا ہے، دوائی ڈھونڈتا ہے، لیکن میرے بچوں، دوائی کہاں سے ملے گی؟ صرف اور صرف قانون،
اگر آپ 2 نمبری کی طرف جائیں گے، نوسرباز کی طرف جائیں گے، وہ والا اتھے 4000 5000 6000، تو پھر آپ سمجھ لیں آپ سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہے، سب سے زیادہ آسانی سے آپ کو لوٹا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا لالچ کے ساتھ کہ کوئی مجھے اس کنویں سے نکال دے۔ تو میرے بچوں یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ یہ نہ کریں، ہوش کے ناخن لیں، پہلے ہی آپ بہت زیادہ لٹ چکے ہیں۔ اس سے 2 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ بیچارے جو 2 نمبری ہوتے ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے، اور ایک آپ لٹتے 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 ایک کرائم کو جنم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، پھر آپ کی لائن ہی وہ بن جاتی ہے اور ساری زندگی پھر اس سے نکل نہیں سکتے۔ ایک جرم ویویوشی 2 نمبر لی، دوسرا جرم کہ جناب اس کی پارت ایسی نہیں کی اور 3 سال کا بین لا گیا، تیسرا جرم جب آپ پھر دوبارہ ایک کر لیتے ہیں کسی 2 نمبر طریقے سے، تو قانون آپ کو پروفیشنل کرمینل کہتا ہے، یعنی کہ 1 جرم 2 جرم 3 جرم، یعنی کہ یہ بندہ ساری زندگی جرائم اور کرائم ہی کرتا رہتا ہے۔ پھر قانون کی نظر میں پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا کہیں یہ کہیں کہ نہیں یہ سچا ہے، یہ مزدور ہے۔ تو اس لیے جرم اور جرائم سے بچیں، آپ نے آپ کو عزت اور وقار سے جوڑیں، گریک لینگویج سکولوں سے جڑیں، زبان پر عبور حاصل کریں، اور میرے بچوں شریفوں کا سچ کا حق ہے کہ ایکٹیو ہو، جو ہوشیار ہو، وہ جو کچھ نہیں جانتے، جن کا کوئی دین ایمان نہیں، وہ چاقو چباندے ہوشیار ہے۔ اور آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او پائی نہ کسے نہ چنگی تے نہ ماڑی۔ یہ کون سا فکر ہے بھائی؟ چنگی کرنی ہے تے ماڑی تو بچنا ہے تے دوجہ نو بچانا ہے۔ ہوشیار ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، انسان جو ہے ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ آپ اگر ارد گرد نظر دوڑائیں نا تو دنیا دار لالچی جو بچارے ہیں وہ آپ سے 10 گنا زیادہ دوڑتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، وہ اہم ہے، اور آپ جو شریف زادے ہیں وہ اہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ تو آپ نے آپ کو سرگرم کریں اور زبان اور دوسری چیزوں سے جوڑیں، جتنے شریف ہیں ان کی مدد کریں تاکہ آپ کی بھی مدد ممکن ہو۔ اللہ کے